بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکم رجب المرجب 57 ہجری میں امام محمد باقر علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ امام باقر علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے فاطمی بھی ہیں اور آپ علوی بھی ہیں، اور آپ کے دادا بھی امام ہیں اور آپ کے نانا بھی امام ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت حسن ہیں، اور آپ 57 ہجری میں دنیا میں تشریف لے آئے۔ آپ کا نام محمد تھا اور آپ کا لقب باقر، اور باقر العلوم سے آپ زیادہ مشہور ہیں کیونکہ آپ نے علم کے سمندر بہائے، اور آپ کے تقریباً 4000 سے زائد جو ہے وہ شاگرد تھے جو امام علیہ السلام سے علم کو سیکھتے تھے۔ اور آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے لیے پیغمبر اسلام نے سلام بھیجے تھے، یعنی دنیا جنہیں رضی اللہ کہے وہ اور ہیں، اور جن کے لیے خود رسول سلام بھیجیں وہ اور ہستیاں ہیں۔ اور امام باقر علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو جابر ابن عبداللہ انصاری نے جب پیغمبر اسلام سے پوچھا تھا کہ آپ کے وارثان کون ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ میرے یہ 12 جان نشین ہیں، مگر اس کے بعد فرمایا کہ اے جابر، آپ کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک تم میرے 5ویں جان نشین محمد باقر سے ملاقات نہیں کر لے گا۔ تو جناب جابر بہت ضعیف ہو چکے تھے، اور آپ کا معمول تھا کہ آپ بازار میں جاتے، کہیں بھی جاتے تو آپ یہ کہتے این الباقر، این الباقر، کے باقر کہاں ہیں۔ ایک دن جب آپ کی ملاقات جناب باقر سے ہوئی اور امام باقر علیہ السلام جو ہے وہ کمسنی میں ہیں، تو آپ نے جناب جابر کو دیکھا اور جناب جابر کہہ رہے تھے این الباقر، تو آپ نے فرمایا کہ میں باقر ہوں۔ اس وقت جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ آپ 2 قدم آگے چلیں، 1 قدم کا پیچھے چلیں۔ جب آپ آگے اور پیچھے چلیں تو فوراً گلے سے لگایا اور کہا کہ واقعاً آپ رسول اللہ کی طرح چل رہے ہیں۔ اتنا کہنا تھا۔ اس کے بعد جناب جابر کہتے ہیں کہ اے عبداللہ ابن انصاری، کیا آپ اے جابر ابن عبداللہ، کیا آپ مجھے میرے نانا کا سلام نہیں پہنچائیں گے؟ اس کے بعد جناب جابر کا معمول تھا کہ آپ بارگاہ امام باقر علیہ السلام میں رہتے۔ ایک دن آپ نے کہا کہ فرزند رسول، آپ مجھے کچھ عطا کریں، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے پاس مال دنیا نہیں رہتا۔ کہا مولا کچھ عطا کیجیے۔ کہا امام نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ ہمارے پاس مال دنیا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ایک شاعر آیا اور اس نے کہا کہ مولا آپ کی مدح میں اشعار لکھ کے لایا ہوں، وہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا پڑھو۔ جب اس نے وہ اشعار پڑھے، امام علیہ السلام نے فرمایا اپنے غلام سے کہ جاؤ اندر سے ایک اشرفیوں کی تھیلی لے کر آؤ۔ جب اس کو اشرفیوں کی تھیلی دی، امام علیہ السلام نے کہا یہ لو۔ اس کے بعد اس نے کہا مولا اس سے بہتر، اس سے اچھے اشعار لکھ کے لے آیا ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے پھر فرمایا اپنے غلام سے کہ جاؤ اندر سے ایک اشرفیوں کی تھیلی لے کر آؤ، اسے دی۔ تو وہ کہتا ہے کہ مولا اب میں نے اس سے بہتر آپ کی مدح میں اشعار کہنا چاہتا ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے اپنے غلام سے پھر فرمایا کہ جاؤ اندر سے ایک اشرفیوں کی تھیلی لے آؤ۔ جب اس کو یہ تھیلی دی گئی تو باقی تو سارے خاموش رہے، مگر جناب جابر سے خاموش نہ رہ گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مولا ایک غلام کو اتنا عطا کیا، اور جب میں نے عرض کی تو آپ نے فرمایا ہمارے پاس مال دنیا نہیں رہتا۔ تو امام نے فرمایا کہ اے جابر، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز تھا جو تجھے دکھانا تھا، ورنہ ابھی بھی اندر جائیں تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کو جب حاکم شام نے، حشام بن عبد الملک نے شام میں بلایا، اور وہ امام علیہ السلام کو جب بلایا گیا تو آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام بھی تھے۔ شام کے باہر، دربار کے باہر 3 دن امام علیہ السلام کو روکا گیا
تاکہ لوگ اہمیت کو نہ سمجھیں، امام کی طرف توجہ نہ کریں۔ مگر جب تیسرے دن اندر بلایا گیا تو تیر اندازی کا مقابلہ ہو رہا تھا، تو وہ امام سے کہتا ہے، امام باقر علیہ السلام سے، کہ آپ بھی تیر اندازی آپ جانتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہا کہ نہیں، آپ بھی تیر چلائیں، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کتنے بڑے تیر انداز ہیں۔ مگر امام ضعیف تھے، کہا اس عالم میں اور اس ضعیفی میں، لیکن اس کا اصرار بڑھ گیا کہ شاید امام تیر نہیں چلا رہ سکیں گے۔ مگر جب امام علیہ السلام نے اس کی بات کو سنا اور اس کے اصرار کو دیکھا، تو امام علیہ السلام نے تیر کو لیا، جہاں پہ تیر کا نشان تھا وہاں پہ ایک تیر لگا، اس کے بعد اس تیر کے اندر دوسرا تیر لگا، حتیٰ کہ 9 تیر جو ہے وہ پیوست ہو گئے۔ اس کے بعد سب ایک دوسرے سے دیکھنے لگے۔ فرمایا کہ اگر 1000 تیر بھی ہوتے تو وہ بھی ایک ہی نشانہ پہ لگتے۔